والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ بعد از حمد و صلاۃ، ناظرین و سامعین، آپ احباب جانتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ کے ساتھ ہم کلام تھے، اور ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کا اور بتوں کا رد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مارنے پر قادر ہے، جو زندہ کرنے والا ہے، اور جو مجھے شفا عطا فرماتا ہے، جو مجھے رزق عطا فرماتا ہے، کھانے کے لیے عطا فرماتا ہے، پینے کے لیے عطا فرماتا ہے۔ اور بات پھر یہاں تک آ کے ختم ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو بتوں کو اپنی مبارک زبان سے برا کہا اور ان کے خلاف کلام فرمایا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ بتوں کو توڑا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں آتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو یہ سوال کیا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے پوچھا کہ یہ بت کیا ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو اور جن کے سامنے تم آستین مارے بیٹھے رہتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، تو لہٰذا ہم بھی ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ آگے قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ الانبیاء ہے، آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوا، یہ باقاعدگی کے ساتھ آیت نمبر 51، 52، 53 اور 54 جو میں آپ پڑھ رہا ہوں۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں تھے۔ اب قوم جو ہے وہ آپ سے جھگڑنا شروع ہوئی، اور کیونکہ قوم یہ بات برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی اور یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی بندہ ایسا بھی دنیا میں پیدا ہو سکتا ہے کہ جو بتوں کے خلاف بولے گا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ بہت بعید تھا کہ کوئی بندہ بتوں کے خلاف کلام کرے۔ وہ اتنے مانوس تھے بتوں کے ساتھ، اور وہ اس قدر عقیدت اور محبت رکھتے تھے بتوں کے ساتھ کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی بندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو بتوں کے خلاف بولے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ جو تم ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہو، کیا تم واقعی حق کے ساتھ آئے ہو یا ایسے ہی تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو آئیں بائیں شائیں کر دیا، اور انہوں نے بس یوں ہی مذاق سمجھا کہ ابراہیم کو ہم سے مذاق کر رہے ہیں اور یہ کوئی لہو و لعب کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 56 میں اس کا ذکر یوں آتا ہے، قال، آپ نے فرمایا، بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالک من الشاہدین۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا رب تو وہ ہے کہ جو زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں اس بات پر گواہ ہوں کہ وہی رب ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ باتیں کر کے بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب قوم نے بات نہ مانی تو آپ نے قوم کو باقاعدہ دھمکی دی، اور بڑے سخت الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلام فرمایا۔ لہٰذا قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، آیت نمبر 57 ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، میں
تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پیٹ پھیر کر پھر جاؤ۔ یہ کلام بہت سے لوگوں نے سنا، اگرچہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں کیا، یہ دل میں خیال کیا کہ میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا، لیکن صحیح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ بات کی بھی اور قوم کے بعض افراد نے یہ بات سنی بھی۔ اس بات کا ثبوت انشاءاللہ آگے آپ کو مل جائے گا۔ کلام کا جو سیاق و سباق ہے وہی ظاہر کرے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات باقاعدہ کی اور قوم نے باقاعدہ اس بات کو حضرت ابراہیم کی مبارک زبان سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا، مجھے بس موقع مل لینے دو، یا تم ذرا پیٹ پھیر کے مجھ سے کہیں دور ہو جاؤ، پھر میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا۔ اصل بات یہ تھی کہ قوم کا ایک سالانہ میلہ لگا کرتا تھا، لوگ طرح طرح کے کھانے پکاتے اور ان کھانوں کو پکا کر اپنے بتوں کے سامنے بت خانے میں رکھ دیتے اور خود کہیں باہر جنگل میں چلے جاتے اور وہاں جا کر سارا دن لاہ و لعب کرتے، کھیل کود کرتے، تماشا کرتے، اور ان کا یہ گمان تھا کہ ہماری غیر حاضری میں اور غیر موجودگی میں یہ جو کھانے ہم نے بتوں کے سامنے رکھے ہوئے ہیں ان میں برکت پیدا ہو جائے گی، اور وہ سارا دن وہاں رہتے، رات کو واپس آتے، آ کر بتوں کی عبادت کرتے، اور عبادت کرنے کے بعد وہ ان کھانوں کو یہ تصور کر کے کھاتے کہ ان میں اب برکت آ گئی۔ اسی طرح انہوں نے جب میلے کا دن آیا اس دن کو وہ عید کی طرح مناتے تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بدستور آپ تبلیغ فرما رہے تھے اور لوگوں کو بلا رہے تھے۔ آپ نے جب لوگوں کو بلایا تو لوگ آپ کو دعوت دینے لگے، لوگوں نے کہا جی آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، آپ ہمارے بتوں کے بڑا خلاف ہیں، تو ایک دن ہمارا عید کا دن ہوتا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ایک دن ہمارے ساتھ گزاریں، شاید آپ کا دل جو ہے وہ بتوں کے متعلق تھوڑا سا نرم ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم پہلے موقع کی تلاش میں تھے کہ قوم کہیں غائب ہو اور مجھے بتوں کو توڑنے کا موقع ملے۔ اب حضرت ابراہیم ان کو ٹالنا بھی چاہتے تھے اور واضح ان کو بتانا بھی نہیں چاہتے تھے کہ میں تمہارے بتوں کا کیا حال کرنے والا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو طریقہ استعمال فرمایا اور قوم کو جس طرح ان کی بیوقوفی ظاہر کی، بیوقوف بنایا نہیں، وہ پہلے بڑے بیوقوف تھے، ان کی بیوقوفی ظاہر کی۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہ فناظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے یوں نظر اٹھائی اور بتوں کی طرف دیکھا اور ستاروں کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ لوگ ستاروں سے بڑا حساب لگاتے تھے۔ ہم نے پیچھے بھی بیان کیا کہ نجومیوں نے ستاروں سے ہی حساب لگا کر اس کو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق نمرود کو بتایا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ہی عقل کے مطابق آسمان کی طرف چہرہ مبارک کیا اور ستاروں کو دیکھ کر کہا فقال انی سقیم، کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ اب وہ قوم جو تھی وہ ان چیزوں سے بڑی ڈرتی تھی کہ بیماری جو تھی وہ ایک سے دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے، اور کوئی ایسی متعدی بیماری انہوں نے سمجھا کہ جیسے ابراہیم کو لگ گئی ہے کہ جو ابراہیم کے پاس بیٹھے گا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو چھو لے گا وہ بیماری اس کو بھی لگ جائے گی۔ تو لہٰذا قرآن کہتا ہے فَتَوَلُّوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، تو وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ کے منہ پھیر کے پیٹ پھیر کے چلے گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے اور کس طرح آپ نے بتوں کا حشر کیا وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے سورہ صافات میں آیت نمبر 51 اور 52 میں ارشاد ہوتا ہے فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون وما لکم لا تنطقون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں داخل ہو کر بتوں کو مخاطب کیا، اور جب دیکھا کہ بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہیں تو بت اس طرح سے توڑنے شروع کیے کہ پہلے آپ ان کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ تم اسے کیوں نہیں کھا رہے، یہ جو کھانے تمہارے سامنے پڑے ہوئے ہیں انہیں کھاتے کیوں نہیں ہو۔ اب بت تھے وہ بیچارے کیا اس کا جواب دیتے، اور وہ کیسے وہ کھا سکتے تھے جب وہ ہے ہی پتھر تھے، بت تھے۔
تو آپ نے اس پر مزید جو کلام کیا، آپ نے فرمایا مالکم لا تنطقون، اور آپ نے مارا اور فرمایا کہ تمہیں کیا ہے کہ نہ تم کھاتے ہو اور نہ میری بات کا جواب دیتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن کہتا ہے فراغ علیہم ضربن بالیمین، تو حضرت ابراہیم نے انہیں دائیں طرف سے پھر توڑنا شروع کیا، اور کس طرح توڑا وہ بھی قرآن میں ہے فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، تو آپ نے ان سب بتوں کو توڑا، چورا چورا کر دیا، اور ایک جو بڑا بت تھا سب سے بڑا اسے چھوڑ دیا، اس لیے لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس سے پوچھیں اور اس سے مخاطب ہوں۔ آپ بت توڑ کے، اور آپ کے ہاتھ میں جو بسولہ تھا کلہاڑا، وہ آپ نے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا، اور بت خانے سے آہستگی سے چپکے سے آپ باہر تشریف لے گئے۔ قوم جب رات کو آئی تو قوم نے آ کر دیکھا تو بتوں کا برا حال ہے، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، کوئی حال اور حشر کیا وہ بیان کرنے سے اب باہر ہے، وہ جنہوں نے دیکھا وہ تو ان کو ہی پتہ ہے کہ کیا حال ہوا گا۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چورا چورا کر دیا، اس طرح برا حال ان کا کیا کہ کوئی بت سلامت نہیں تھا۔ قوم آ کر ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگے کہ آخر یہ کیا ہوا ہے، کون ایسا کر سکتا ہے، یہ کیا کس نے ہے؟ لہٰذا اس کا ذکر بھی قرآن میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 59 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا ہے، یہ جس نے بھی کیا وہ بہت بڑا ظالم ہے، اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ تو لوگ آپس میں پھر باتیں کرنے لگے قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، ایک ہی بندہ ہے جس سے ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ بتوں کے بڑا خلاف بولتا ہے اور اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اب پوری قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تو تھے جو بتوں کے خلاف بولتے تھے اور بتوں کا برا چاہتے تھے، اور وہ بات جو میں نے پہلے بات عرض کی ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ اب یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے ابراہیم سے سنا ہے کہ وہ بتوں کے خلاف بولتا ہے، لہٰذا وہ بات حضرت ابراہیم نے دل میں نہیں کی تھی بلکہ آپ نے الفاظ بولے تھے، اور لوگوں نے اسے سنا بھی تھا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تمہارا برا چاہوں گا۔ بات پورے علاقے میں پھیلی، نمرود تک بات پہنچی، اور نمرود کے دربار میں بیٹھنے والے جو امراء تھے ان تک بھی بات پہنچی کہ بتوں کو توڑ دیا گیا ہے، بتوں کا برا حال کر دیا گیا ہے۔ جب قوم نے آ کر پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کیا اور بڑے رعب سے اور بڑے دبدبے سے اور حجت قائم کی۔ کس طرح؟ جب بات پھیلی اور بات نمرود تک بھی پہنچی، نمرود کے جو حواری تھے اور نمرود کے جو دربار میں بیٹھنے والے امراء تھے ان تک بات پہنچی، تو انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا میدان لگایا جائے، اس نوجوان ابراہیم کو بلایا جائے اور ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، ایک جماعت تیار کی جائے جو میدان میں کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام سے سوال و جواب کرے۔ لہٰذا ایک دن مقرر کیا گیا، ایک جگہ مقرر کی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی یہ چاہتے تھے کہ قوم کہیں ساری مل کے اکٹھی ہو اور مجھ سے سوال کرے اور میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر حجت قائم کروں اور بتوں کے باطل ہونے پر دلیل قائم کروں۔ لہٰذا وقت مقرر ہوا، لوگ بھی آ گئے، حضرت ابراہیم بھی آ گئے، اور وہ جو جماعت تھی اس جماعت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، قالو، انہوں نے کہا انتا فعلتا ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہ ابراہیم کیا ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا خوبصورت اور حسین جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، آپ نے فرمایا یہ تو ان کے بڑے نے کیا ہے، اگر مجھ پر یقین نہیں ہے تو ان سے پوچھ لو جو ٹوٹے ہوئے ہیں، اگر یہ بات کرتے ہیں،
اگر یہ کلام کر سکتے ہیں، اگر یہ بول سکتے ہیں، اگر یہ گفتگو کر سکتے ہیں، تو اب یہ ایک دلیل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ایک حجت قائم کی اور انہیں سمجھانے کا ایک بڑا آسان طریقہ اور بڑے آسان الفاظ میں آپ نے ارشاد فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ان بتوں سے پوچھو۔ اب آپ چاہتے یہ تھے کہ یہ خود کہیں کہ بت بول نہیں سکتے، یہ خود کہیں کہ بت سن نہیں سکتے، یہ خود کہیں کہ بت کلام نہیں کر سکتے۔ ہوا بھی یہی، قالا بل فعلہ کبیرہم ھذا، جب آپ نے کہا ان کے بڑے نے کیا ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ بات کرنے لگے اور انہوں نے کہا ابراہیم آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ بت بولتے نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ بت کلام نہیں کرتے۔ اس پر مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے رعب سے اور بڑے دبدبے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم بلند کرتے ہوئے، ان کے بتوں کو باطل کہتے ہوئے قوم کو بلایا۔ فرمایا قالا، حضرت ابراہیم نے کہا افا تعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کہ کیا تم پھر ان کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان۔ یعنی بات کا مطلب یہ تھا کہ جو خود کو نہیں بچا سکے وہ تمہیں کیسے بچائیں گے، تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، کیوں ان کو پوجتے ہو۔ فرمایا اف لکم، اف ہے تم پر، لما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، پھر کیوں ان کو پوجتے ہو، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کی ساری قوم پر سناٹا چھا گیا، نمرود تک بات پہنچی، نمرود کے جو امراء اور حواری تھے، اس کے درباری تھے، یہ بات سن کے برداشت نہ کر سکے۔ اب پھر ہوتا یہ ہے جب کسی کے پاس جواب نہ ہو تو وہ پھر یا گالی دیتا ہے یا لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ قوم نے بھی ایسے ہی کیا، جب ان کو جواب نہ آیا تو انہوں نے کہا یہ بات ہے، اس نے ہمارے بتوں کے ساتھ بڑا غلط کیا ہے، ظلم کیا ہے، اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، لہذا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جائے۔ اس کی کس طرح میٹنگ ہوئی جلانے کی، کس طرح لوگوں نے مشاورت کی اور کس طرح ساری قوم اکٹھی ہو کے حضرت ابراہیم کے خلاف ہوئی، انشاءاللہ یہ اگلے ویڈیو بیان میں ہم آپ تک بات پہنچائیں گے۔